محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 3 لوگ سیر و تفریح کے لیے اپنے گھر سے جنگل کی طرف نکلے اور چلتے چلتے شام کا وقت آ گیا۔ اب واپس جانا ممکن نہیں تھا، رات کی تاریکی بھی سر پر آ گئی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہو سکے تو اس قریب کی غار میں شب گزاری ہو جائے۔ رات گزارنے کے لیے وہ تینوں دوست ایک غار کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے غار میں پناہ لی تو ایک برف کا تودہ، ایک بڑا برف کا پہاڑ کا حصہ وہ آ کر اس غار کے دروازے پر جس سے داخل ہوئے تھے وہاں پر آ کے لگ گیا۔ اب تینوں لوگ بڑے پریشان کہ جس دروازے سے، جس راستے سے ہم آئے تھے وہ تو پہاڑ کے ایک بڑے سے ٹکڑے نے اس کو بند کر دیا، اس پر ڈھکن لگ گیا، اب باہر کیسے نکلیں گے؟ نہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم، نہ موبائل فون، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی اور سسٹم اس دور میں، نہ کسی کو آواز دے سکتے، جنگل کا معاملہ۔ اب وہ گھبرا گئے، نہ کھانے کی کوئی اشیاء موجود، لہٰذا وہ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہم کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان عظیم اعمال کا وسیلہ پیش کریں جو ہم نے پوری عمر میں خلوص نیت کے ساتھ کیا۔ ایک دوست نے کہا میری بات سنیں، میں ایک مزدور آدمی روزانہ کھیت پر جاتا اور تمام گھاس کو اکٹھا کرتا، اس کو بیچتا، شام کو جب گھر آتا تو اپنے جانوروں کا دودھ دوتا اور دودھ لگانے کے بعد اپنے والدین کی خدمت میں ان کو پیش کرتا، وہ سب سے پہلے دودھ پیتے، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ تقسیم کرتا۔ ایک دن میں آیا کھیت سے، میں نے دودھ لگایا اور میں اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں اور بغیر دودھ پیے، بغیر کچھ کھائے وہ سو گئے۔ لہٰذا میں نے دودھ اپنے بچوں کو نہیں دیا، اپنی بیوی کو نہیں دیا، میں نے خود نہیں پیا، میں وہ دودھ لے کر ان کے چرپائی کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک صبح نمودار ہو گئی۔ جب میرے والدین صبح کو اٹھے تو میں نے دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا، لہٰذا انہوں نے دودھ نوش کیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اس آدمی کا یا اللہ یہ نیک عمل، یہ نیک کام جو میں نے کیا اپنے والدین کے ساتھ کیا، اگر میں نے خلوص دل کے ساتھ تیری رضا کو شامل کرتے ہوئے کیا، مولا کریم اس نیک عمل پر مجھے اجر عطا فرما اور اس غار کا دروازہ کھول دے۔ اس نے جو ہی اپنے نیک عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا محترم احبہ تو غار کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دوسرا آدمی بولا کہ میرے پاس میری ایک ہمشیرہ، میری ایک عزیز کزن میرے پاس آئی، اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، کچھ پیسے کی ضرورت تھی، اس وقت میرے پاس بڑا مال تھا۔ جب اس نے مجھ سے قرض مانگا تو میں نے کہا میں ضرور تمہیں قرض دوں گا، لیکن تو اپنی ذات پر مجھے غلبہ حاصل کرنے دے، یعنی میں تیرے ساتھ حرام کاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ خاتون بولی کہ مجھے پیسہ دے دے، تو تیری مرضی ہو تو وہ کر۔ جب وہ اس کا عزیز اس کے قریب ہوا پیسے دینے کی بات تو بولنے لگی خدا کے واسطے تو یہ غلط کام، حرام کام مجھ سے نہ کر، اللہ سے ڈر۔ جو ہی اس نے اللہ کا واسطہ مجھے دیا یک اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا، اور میں نے فقط اللہ کے خوف اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو وہ مال دے کے اس کو بھیج دیا، اور میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی، اور میں نے اس کا مال بھی اس کو دے دیا، اور میں نے یہ حرام کام سے بھی توبہ کر لی، فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، گندا کام میں نے چھوڑ دیا۔ تو یا الہ العالمین میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا، خلوص نیت کے ساتھ، اگر یہ کام میرا بہتر ہے تو اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ جب اس نے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے ڈھکن کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ دوسرا آدمی بولا کہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا اور وہ صبح سے شام تک کام کرتا رہا، شام کے وقت جب اجرت لینے کا وقت آیا تو بغیر اجرت لیے وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ پھر کئی سال تک وہ اپنی اجرت لینے میرے پاس نہیں آیا، میں نے اس کے مال کو سے کچھ جانور خریدے اور ان کی پرورش کرنا شروع کر دی، اس کے وہ مال سے جانور کی ملٹی پلائی کافی جانور پیدا ہو گئے۔ ایک روز وہ مزدور پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی ہے، اس کی اجرت مجھے چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ تیری اجرت تمام جانور جو تو دیکھ رہا ہے تو سب کو ہکا کر لے جائے۔ وہ مزدور بولا کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟
وہ آدمی بولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو نے جو اجرت نہیں لی تھی میں نے وہ تیرا پیسے سے جانور خرید لیے، اور وہ جانور بڑھتے 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 آج ایک بڑی شکل میں ریوڑ تیار ہو گیا، یہ سارے جانور تیرے ہیں، تو ان کو ہکا کے لے جا۔ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل تیری رضا تیری محبت کے خاطر خلوص سے دل کے ساتھ کیا ہے، مولا کریم میرے اس نیک عمل کی بدولت اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ جب تیسری بار اس نے وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے غار کے پورے ڈھکن کو کھول دیا، وہ تینوں لوگ اس کے باہر چلے آئے۔ محترم احبہ، آپ کو اور ہم کو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت، رواداری پیش کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیش کرتے ہیں اور دیانت اس میں شامل ہوتی ہے، اور حرام کاری سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف اور میدان محشر میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ کے ڈر سے حرام کاری سے بچتے ہیں، تو ان تمام کے بدلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہم کو انعام ملے گا، دنیا میں تو ملا، آخرت میں بھی ہمیں اس کا انعام ملے گا۔ اور غلبہ پاتے ہوئے، تنہائی پاتے ہوئے اگر کوئی حرام کاری سے بچ جائے جوانی میں، تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ امانت داری کرنے والا جنت کا حقدار ہے، اور غریبوں کا خیال رکھنے والا، ان پر رحم کرنے والا بھی رسول پاک کا پیارا، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم یہ سب چیز اپنے اندر پیدا کریں اور ان تمام چیزوں سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔